إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى إن تدعوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ دعا اللہ پاک کا حکم ہے اور ہماری ضرورت ہے۔ دعا کا حکم دے کر اللہ پاک نے ہمارے لیے اجر کا دروازہ کھول دیا، ورنہ ہر بندہ بغیر کسی کے کہے اپنی ضرورت لے کر اس کے در پر جاتا ہے، اس میں کوئی احسان نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے۔ کوئی پیسے والا کسی کو کہتا نہیں کہ مجھ سے مانگو، اس کی ضرورت اس کو لے کر جاتی ہے اس کے پاس۔ اسی طرح ہماری ضرورت ہمیں اللہ کے پاس لے کر جاتی ہے۔ عام طور پہ ہماری ضرورت دنیاوی ذرائع سے پوری ہو جائے تو ہم اللہ پاک کو نہیں پکارتے، آپس میں کام چلا لیتے۔ جہاں ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، ذرائع اور وسائل اور اسباب جواب دے جاتے ہیں، اس وقت بندہ پھر اس در کو ہلاتا ہے جا کر جہاں اسے امید ہوتی ہے کہ وہ ما فوق الاسباب اس کی مدد کر سکتا ہے، وہ اسباب کی ترتیب تبدیل کر کے انہیں اس کے فائدے کے لیے کا حکم دے سکتا ہے۔ سمجھ لگی آپ کو؟ اب یہ کہہ کر اللہ پاک نے کہ تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے قال ربکم ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری دعا۔ یہ نہیں کہا کہ اے نیک لوگو تم اللہ کو پکارو اور باقی والے وکیل کر کے آؤ۔ اس نے سب کو، جن جن کا بھی وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے نا، اسی عالمین میں ابلیس بھی ہے نا، ابلیس نے جو مانگا ہے اسے رب کہہ کر اس نے اس کو بھی دے دیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہدایت مانگتا تو اللہ ہدایت بھی دے دیتا، اس نے مانگی نہیں۔ تو جن کا بھی وہ رب ہے وہ کافروں کا بھی رب ہے، انہیں پیدا کرتا ہے اسی طرح ماں کے بطن کے اندر، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ان کو بھی اسی طرح تخلیق کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے۔
اس نے ہمیں جان کر پیدا کیا ہے، ہمارے گناہ اس کے لیے سرپرائز نہیں ہے، کفر بھی سرپرائز نہیں ہے۔ خود اس نے کہا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پیدا میں تمہیں کر رہا ہوں، سب کو کرتا ہے، انہی مراحل سے ان کو بھی گزارتا ہے، اسی طرح ان کے ماں کے سینے میں بھی ان کے لیے دودھ رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، سانس، کروٹیں بدلوانا، سب کچھ ان کو بھی دیا اس نے۔ ان نعمتوں کی کس نے نا قدری کی ہے، نا شکری کی ہے، اور کس نے قدر کی ہے، اس کا فیصلہ وہ قیامت کے دن کرے گا۔ یہاں سب کو پال رہا ہے، وہ سنے گا تمہاری۔ یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہ ہمیشہ گمراہی کہاں سے داخل ہوتی ہے، شرک کہاں سے داخل ہوتا ہے، کہ لوگ جا کے ان دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ جہاں سے ہوتا کچھ بھی نہیں، ایمان چلا جاتا۔ ہم نے اپنے پیمانے بنا رکھے کہ فلاں بندہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، جس کے ماتھے پہ محراب جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے، یا جیسے ہمارے یہاں اولیاء اللہ کا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ننگے کہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر پڑے ہوئے ہیں، کہا کہ بڑا ہی پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے اپنے تصورات، ہو سکتا ہے وہ گناہگار اللہ کے زیادہ قریب ہو جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے، شرمندہ ہے، مانگتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کس منہ سے مانگوں۔ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون اللہ کے قریب ہے۔ تو کہا کہ تم خود مجھ سے بات کرو بھائی، ضرورت پیدا اس لیے کرتا ہے کہ تم رب سے رابطہ کرو، آپس میں سلام دعا ہو جائے، صلح ہو جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، دو جگہ ہم نے اس لیے انہیں تنگی تکلیف دی تاکہ وہ گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ ماں بچے کو بھوکا کس لیے رکھتی ہے؟ دشمن ہے اس کی؟ نہیں، اس لیے کہ اسے بھوک لگے اور وہ معافی کرا، میں امی آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دو۔ اب اللہ ضرورت پیدا کرتا ہے کہ بندے مجھ سے سلام دعا کریں تاکہ صلح ہو جائے، اور بندے منہ اٹھا کے گاڑی بک کر کے وہ 200-400 کلومیٹر دور چلے جائیں کوئی پتھر چاٹنے کے لیے۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ تمہارے پیغمبروں سمیت وہ بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے کہ اپنے کام خود کر لیں۔ جو اپنے کام خود نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے کیا کرے گا؟ جو کتب ہے، تقدیریں بدلتے ہیں، فلاں کام کر دیتے ہیں، اصحاب کون ہیں، کائنات چلا رہے ہیں، اللہ سے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ سارے تصورات ہندوازم، جین مت، ہندو مت، بدھ مت سے ہمارے اندر آئے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلام میں ون ونڈو سروس ہے جس پہ نبی بھی آتے ہیں، ولی بھی آتے ہیں، اور گناہگار بھی آتے ہیں، نیک پرہیزگار بھی آتے ہیں۔ غلطی ہوئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے، خر راکعا واناب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے۔ پیغمبر بھی اپنی تقدیر خود نہیں بدل سکتے، ایڑیاں رگڑ کر خدا سے مانگتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا۔ تضرع کا مطلب ہے ایڑیاں رگڑ، منتیں ترلے کرنا، گڑ گڑانا۔ بچے اسی طرح مانگے رب لا تذرنی فردن، اللہ مجھے اوتر نکھتر نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، مجھے وراثت کی فکر نہیں، تو بہترین وارث ہے۔ انہیں تو نبی چاہیے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کلیجہ پھاڑ دینے والی ہے، رب انی مغلوب
فانتصر، اللہ میں ہار گیا، اللہ میں ہار گیا، میری مدد کو پہنچ۔ یہ وہ دعائیں مانگنے والے کی کبھی رد نہیں جاتی۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں فیصلہ کروں گا تو عمل بھی کرواؤں گا۔ کوئی دوسرا انسان اگر زندہ آپ اس کے پاس چلے بھی گئے، افسوس کرے گا، اظہار ہمدردی کرے گا، لیکن کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ بھائی ایسی روز کہانیاں ہمارے پاس آتی، یہ باتیں اس سے کر لوگے بیٹھ کر، کوئی رستہ نکال دے۔ وہ رب الاسباب ہے، جس طرح ہمارا رب ہے اسباب کا بھی رب ہے، ہمارا خالق ہے اسباب کا بھی خالق ہے۔ پکارو۔ بعض دفعہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ضرورت کی وجہ سے جو پکارتے ہیں ان کی ضرورتیں خود سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پکارنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے پار سامنے، 25 سال پہلے کی بات ہے، دفاع میں کام کرتے تھے۔ عصر کے بعد باہر صفے رکھے ہوتے تھے ڈیرے کے، اب تو بلدیہ نہیں رکھنے دیتی، اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے۔ وہاں سے بندے نکلتے جب نماز کے لیے، کہا ایسا چلو نماز پڑھنے، کہتے جی ساڈے بغیر نماز پڑھے ہوئی سب کچھ لبدا پیا، تسی جاؤ۔ مانگنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح اقیم الصلاۃ ہے نا، اسی طرح ادعو ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اور نماز سے زیادہ وعید اس پر سنائی گئی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ نہیں کہا کہ عن دعائی، جنہوں نے میری دعا سے، مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ میں خود ہی اپنے معاملات حل کر لیتا ہوں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت۔ یہ استکبار ہے۔ استکبار یہ کہ بندہ بڑا ہوتا نہیں، خود بڑا بنتا ہے، ہوتا نہیں، مصنوعی بنا ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ساری عبادتوں میں دیکھ لیں آپ، دعا ہی دعا ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوتے کہاں سے شروع کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین، دعا ہے۔ ثنا دیکھ لیں اللہ کی تعریف۔ اتحیات میں کیا ہے؟ اس کا آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ جوہر ہے عبادت کا، بندگی کا مغز ہے۔ جس طرح چھلکا ہوتا ہے، اخروٹ کا ہے، بادام کا ہے، وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اندر اس کا مغز ہے۔ کوئی ایسا عقلمند آپ نے دیکھا ہے کہ جو چھلکے تو اکٹھے کر رہا ہو اور اس میں سے جو مغز نکل رہا ہے اس کو پھینک رہا ہو؟ یہ جو اٹھک بیٹھک ہے نا، جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، قعدہ ہے، یہ اصلاً وہ ارکان ہیں کہ جن کے اندر وہ جو مخ العبادہ ہے اس کو محفوظ کیا گیا، جس کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ دو سجدوں کے درمیان کی جامع دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، کوئی چیز پیچھے بچتی نہیں، اور عین نماز کے اندر ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بہترین جگہ۔ اسی طرح آپ رکوع سے اٹھتے ہیں اور باقاعدہ خبر دی گئی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات، جو اب اس جگہ پہ اس کی تعریف کرے گا۔ کاشن دیا گیا ہے کہ تم اس جگہ ہو، اب جائیے، آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ گائیڈز ہوں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں جب یہ وہ جگہ ہے، آپ بالکل اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے اب تم اس موقف پہ ہو
کہ جو کہو گے سنا جائے گا۔ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ تیری اتنی تعریف جو تیری سلطنت کے عظمت کے شایان شان اور تیرے چہرہ اقدس کے شایان شان ہو۔ فرشتے عاجز آ جاتے ہیں، کیا لکھیں؟ وہ کہتے ہیں پروردگار کیا لکھیں، کتنی شان تیرے چہرے کی، کتنی عظمت تیری سلطنت کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے الفاظ لکھ لو، حساب قیامت کو میں دے دوں گا، تم نہیں اندازہ کر سکتے۔ کبھی ہم نے مانگی ہے؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، یاد ہی نہیں۔ ہماری نماز لگی بندی ہوتی ہے، بچپن سے ہم نے قل هو اللہ احد کو نماز کا حصہ سمجھا ہوا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بھئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ عجیب بات ہے کہ فاتحہ کے بعد ہم اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت بعد میں پتہ چلا یار، جب بالغ ہو گئے تھے۔ حافظ صاحب کو جو ہم نماز سناتے تھے وہ وہی تھی، ولدالین امین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم یہ سمجھتے رہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سورت نماز کا حصہ ہے، بس فاتحہ کے بعد یہی پڑھنی، لہذا اور کوئی یاد ہی نہیں کی۔ صورتیں بدل بدل کے پڑھنا چاہیے، کم از کم 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مقامات ہیں نا نماز کے اندر، یہ بڑے پیارے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا حضور بتا رہے ہیں، اس وقت جب کھڑی ہوتا آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، اے میرے پیچھے جو نمازیوں کھڑے ہو اس وقت جو بھی کہو گے رب سن رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دعا مانگی انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، حضور نے سکھائی نہیں، عربی زبان تھی نا، اس بندے نے اپنے دل کی بات کر، حضور نے نہیں دعا سکھائی۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حضور نے نماز کے بعد پوچھا یہ کس نے کہا تھا؟ بندہ ڈر گیا، یار منہ سے نکل گئی ہے اس وقت، وہی بات اصل میں مطلوب ہوتی ہے جو اس وقت دل سے نکلے۔ لوگ کہتے ہیں دعا کیسے جی مانگنی چاہیے، لوگ اس لیے مولوی سے دعا منگواتے ہیں کہ وہ عربی میں بہت لمبی دعا کرتا ہے، جملے جوڑ جوڑ کے، وہ کہتے ہیں بس اب تو بالکل ہی اوپر ہلچل مچا دی ہوگی مولوی صاحب نے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول میں آپ اور معاذ ابن جبل جیسی قافیے ملا کے دعا نہیں کر سکتا، دن دنتک و دن دنت معاذ ابن جبل۔ دن دنہ کا مطلب ہے قافیے پہ قافیے جوڑ کے مرصع کر کے اسے مزین کر۔ آپ نے فرمایا تم کیسے مانگتے ہو تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں تو بس اتنا مانگتا ہوں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے آگ سے بچا لے، مجھے جنت میں داخل کر۔ آپ نے فرمایا میں اور معاذ ابن جبل کیا کرتے ہیں، ہم بھی تو یہی مانگتے ہیں، ہم ذرا گھما پھرا کے مانگتے ہیں، تو ڈائریکٹ مانگ لیتا ہے۔ ہمارا دن دنا انہی دو چیزوں کے گر تو پھرتا ہے، ہمارے سارے قافیے اسی کے گر تو پھرتے ہیں کہ آگ سے بچا لے، جنت میں داخل کر لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا کامیاب ہو گئے۔ تو ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا اس نے اچھی بات کی، بتاؤ کون ہے؟ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو اس دعا پر ٹوٹ کر گرتے دیکھا، ان میں سے کون اس کو اٹھا کر رب کے حضور سب سے پہلے پہنچے گا؟ یعنی فرشتوں کو بھی اتنی پسند آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آپ اندازہ کریں کہ آپ کو نماز میں بھی فرشتے نظر آتے تھے، آپ کو جنات بھی نظر آتے تھے، آپ کو کبھی جنت کا منظر بھی، کبھی حضور نے جنت مانگی تو ٹھک کر کے سامنے لگا دی گئی اس کو،
ہمارے لیے تو آپ کو پتا نا ویژول جب لگاتے ہیں سلائیڈ چلتی ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جنت کی سلائیڈ چلتی تھی, ہاتھ آگے بڑھا, صحابہ نے پوچھا, حضور فرمایا جنت کے خوشے سامنے آ گئے تھے, ہاتھ بڑھ گیا. کبھی جہنم کی سلائیڈ, جب جہنم سے پناہ مانگی تو سلائیڈ لگا دی گئی, پیچھے ہٹے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا, حضور آپ پیچھے, فرمایا جہنم کا منظر سامنے آ گیا تھا, پیچھے ہو گئے. یہ ہے وہ مقامات جن پہ دعا مانگی جاتی ہے. اب چونکہ یہ عربی میں ہوتا ہے ہمارے ہاں, تو ہم بس لگی بندی جو ایک فارمیٹ ہمیں پکڑا دیا گیا ہے, نیچے ایک ورقہ وہ ہوتا ہے, اس کے نیچے خالی لکھا ہوتا ہے, اس میں ملاحظات ہوتا ہے کہ اور اگر آپ نے کوئی ایکسپلینیشن دینی ہے تو آپ اس میں فل کر دیں. اچھا, جو اتحیات ہم بیٹھتے ہیں تو نماز میں دعائیں مانگنے کے بعد جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں, یہ دعا کے آداب میں سے, ورنہ عبدہ و رسولوں پر نماز آپ کی پوری ہو گئی ہے, اس کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں, نماز ہو گئی آپ کی. حضور نے فرمایا یہاں تمہاری نماز پوری ہو گئی ہے, اب تیرے اور تیرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے, اب تو اپنے مسائل رکھ اس کے سامنے. ہم کیا پڑھ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, بہت جامع دعا ہے, لیکن وہ جو دل کا درد ہے, وہ جو مسائل ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے جا کے روتے ہیں, وہ رونے کی جگہ وہاں ہے. اپنی زبان میں مانگے, اللہ میں تھک گیا, میں ہار گیا, میری نہیں چل دی, اللہ میری کوئی نہیں سنتا, تیری تو پہاڑ بھی سنتے, میرے لیے لوگوں کے دل پتھر ہو گئے, تیری تو پتھر بھی سنتے. میں مجبور ہوں میرے مالک, تو مجبور نہیں. اسباب نے مجھے گھیر لیا ہے, تو اسباب کا رب ہے, کر دے گا. رب سے مانگنا ہمیں آ جائے تو رب سے ہمارا وہ تعلق قائم ہو جائے کہ سوسائٹی میں بھی ہم جب چلیں تو ہم رب والے ہوں. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, نبی تمہیں اپنا بندہ بنانے نہیں آتے بلکہ وہ تمہیں رب والا بنانے آتے ہیں. تم دکان پر بھی بیٹھے ہو تو تم رب والے ہو, تم عدالت میں ہو, تم حکومت میں ہو, تم جس عہدے پہ بیٹھے ہو تم رب والے ہو. ولی اللہ جنگلوں میں, پہاڑوں میں, غاروں میں نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے ہیں تو پھر بازار میں لا کر نیکوں کو بٹھا دیا. وہ جو ریٹ ہو جانا ہے کہ جا کے بیٹھ کے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے, بس ہم اللہ اللہ کرتے رہے نا. یہ تو ایسے جیسے کوئی فوجی بھاگ کر جا کے غار میں بیٹھ جائے اور وہاں روز اپنی مشق کر لیا کرے, ڈرل کر لیا کرے, اور سمجھے کہ وہ حکومت, وہ جو فوج کا مطمع نظر ہے, جو مقصد تھا, اس کا مشن تھا, وہ پورا ہو رہا ہے. نہیں, بازار میں آؤ, لوگوں میں رہو. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں جا کر داخل ہو. وادخلی جنتی, پھر میری جنت میں. بندوں میں سے ہو کے جنت کا رستہ آتا. آپ کے پڑوسی آپ کی جنت ہے اور جہنم بھی. تو مانگنا ہماری ضرورت اللہ نے فرض اس لیے کر لیا کہ مانگنے پر ہمیں ثواب بھی ملے. سمجھ لگی؟ یہ نمازیں فرض کس لیے کی گئیں؟ تاکہ ہم پڑھیں, ہمیں ثواب ملے. اللہ ان کا محتاج نہیں ہے, اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. یہ سارے ہماری ضرورت ہے. فرض اس لیے کیے کہ چلو اجر مل جائے, ورنہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ رب سے ہمارا رابطہ رہے. یہ موبائل نمبر ہے اللہ کا, یہ پرسنل نمبر ہے اللہ پاک کا. المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے, آن لائن ہوتا ہے. اپنی زبان میں آپ اللہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. نہیں عربی آتی تو کیا مسائل رکھے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مریض جب دل کی بات کہہ دیتا ہے نا, حالانکہ ڈاکٹر کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے سمپٹمز اور سائنز کیا ہیں,
لیکن جب مریض بتاتا نا کہ جی بس وہ اس طرح بخار آتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، پھر یوں ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، پھر فلاں جگہ درد ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب ڈاکٹر نے پوری بات سن لی ہے، اب جو دوا دے گا نا وہ کام کی ہوگی، کیونکہ اس نے سب سنا۔ آدھا مریض وہ اپنی بات بتا کر صحت مند ہو جاتا ہے، باقی کام دعا کر دیتی ہے۔ اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی جو اس کی بات سنتے ہی آدھی تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ کیا اس کو مرض ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ وہ ابھی اس نے 2 باتیں کی تھی، یہ دعا لکھنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے آرام کھے آمنی ہے، گل تو میری انہیں سنی ہی کوئی نہیں۔ وہ دعا کھاتا بھی نہیں، 1-2 خوراکیں کھاتے رکھ دیتا کرنے، گل ہی نہیں سنی۔ ڈاکٹر ٹوٹی لگا کے دیکھے 2-4 دفعہ گھر جا کے کہتا تسلی نال ڈاکٹر نے تکیا جی، اکھاں بھی تکیاں نے، منہ بھی کھول کے تکیا، ٹوٹیاں بھی لائیاں نے اگے پیچھے، سا لمے کر کے تکیا انہوں نے، بس چھڈیا کھ بھی نہیں، تسلی ہو گئی۔ بندے کی تسلی ہمیشہ، اسی لیے لوگ کیوں درگاہوں پر جا کر مانگتے ہیں کہ خدا سے تسلی نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان میں جا کے بڑاس نکالتے ہیں۔ وہاں داتا صاحب کی مسجد میں نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، جا کے مانگتے داتا صاحب سے اپنی زبان، حالانکہ وہ فارسی تھے، ان کو پنجابی نہیں آتی تھی، فارسی بولتے تھے، ایران سے آئے تھے۔ مغلوں کے زمانے میں فارسی علماء کی زبان تھی، مغل فارسی بولتے تھے۔ بہرحال اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے پکارو میں سنوں گا۔ اگر کوئی ایسی دعا ہم نے مانگ لی جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، کسی اور کے مقدر میں، ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک بچہ بھی مانگتا ہے، دوسرا بچہ بھی مانگتا ہے، باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے لائق یہ بچہ یہ سائیکل چلا لے گا، یہ والا بس ایسے ہی ضد کر رہا ہے، وہ اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، سائیکل کے قابل جو ہوتا ہے اس کو سائیکل دے دیتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہم مانگ لیتے ہیں جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی، لیکن اندازہ کریں کہ دعا پھر بھی رد نہیں ہوتی، وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ وہاں جب ضرورت پڑے گی، بندے کے اعمال کم نکلیں گے، مطالبے زیادہ نکلیں گے، تو اللہ پاک کہے گا اس کی دعاؤں والا فولڈر لاؤ، اس کو پڑی ہوئی ابھی اس کی وہ کیش نہیں ہوئی۔ اس وقت اللہ پھر ان کی وہ قیمت لگاتا ہے جو اس وقت اس بندے مومن کی ضرورت ہوتی ہے، خرید لیتا ہے وہ دعا۔ اسے اتنے ارب اتنے خرب چاہیے اس وقت، اتنے ٹن چاہیے نور اسے اس وقت، کہتے ہیں دعاؤں کے بدلے وہ دے دو۔ بادشاہ فرمایا اس دن بندے حسرت کریں گے کہ کاش جو قبول ہوئی ہیں وہ بھی قبول نہ ہوتی۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جاب کے لیے دعا کی، وہ کسی اور کے مقدر میں تو اسے دے دی اللہ پاک، لیکن آپ کی دعا یہ مت سمجھے کہ یہاں پوری نہیں ہوئی تو رد ہو گئی ہے۔ یہ پہلا وعدہ اس نے کیا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مانگو اور سمجھو کہ قبول ہو گئی، وہ یہاں ملے یا وہاں ملے۔ کہا نا میں نصیب ہوں کسی اور کا، میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں۔ کسی نے ہاتھ بڑھایا اور جھٹ مل گئی، اور کوئی اعتکاف بھی بیٹھا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور نہیں ملی، اس کے حرف دعا میں ہے یا اللہ مجھے فلاں مل جائے، فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، یا اللہ پکا ہو جائے، وہ کسی اور کی ہے۔ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مانگنا ضائع نہیں جاتا۔ دوسروں کے بارے میں جن سے ہم جا کسی سے بھی مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جبرائیل امین اپنے 500 پروں کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، ان سے زیادہ تو اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے۔ قرآن ان کا گواہ ہے، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ جن لوگوں کے ہم پاس ہم جاتے ہیں جو مر گئے، پتہ نہیں نام بھی ان کا کیا ہوتا ہے، انسان ہے نا، گناہ بھی کیے ہوں گے انہوں نے۔ ہمارے ہاں تو بس وہ جی پیدا ہوا تو 11 سپارے حافظ تھے، اس کو حفظ تھے، امی چکی پیستی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی، وہ حفظ کرتے رہتے تھے۔ کہانی ہے نا ساری، وہ تو پاک صاف ہے نا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین علمہ شدید القوی۔
میں اس سے بھی نہ مانگوں، میں اپنے رب سے مانگوں، جبرائیل سے مانگنا بھی، ما فوق الاسباب، اولاد طلب کرنا اس سے نہ، میں اس سے مانگوں جس سے میرے محمد نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میرے ابا ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے میں اس سے مانگوں، ان سے مانگوں جس سے حضرت زکریا نے مانگا۔ تو دعا اللہ کا حق ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد جن کے ذریعے تم سجدہ کرتے ہو یہ اللہ کی امانت ہے، جس سے بھی مانگو گے گردن جھکا کے مانگو گے، کہتا ہے رب یہ میری امانت ہے، نہیں جھکانی کسی کے ساتھ۔ فرمایا ان تدعوہم، لوگ کہتے ہیں نا بتوں سے، ان بتوں کے پیچھے مردہ شخصیتیں تھیں، زندہ بندے تھے وہ، پھر مر گئے۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو مجھے چھوڑ کر، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، جو جاننے والا خدا ہے وہ کہہ رہا ہے، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، وہ جو خبیر ہے، وہ جو ایکسپرٹ ہے، اس جیسی بات تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ سارے مولوی اٹھ کر پچو کرتے ہیں جو تمہیں کہتے ہیں وہ سنتے ہیں اور وہ فلاں کرتے ہیں ڈینگ کرتے ہیں، وہ جو خبیر ہے، جو قبر میں بھی اس کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح رحم مادر میں جانتا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے، وہ نہیں سنتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے وہ سنتے بھی ہوتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، پوری نہیں کر سکتے، وہ خود بندے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، تم پتر مانگ رہے ہو، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ سندھ والا جو ہے وہ زندہ پیر، وہ جوؤں والا وہ نہیں کر سکتا تو سخی سلطان بہو کر لیتا ہے، یا داتا صاحب کر لیتے ہیں، یا گمگول شریف والے کر لیتے ہیں، یا دمڑیاں والی سرکار کر لیتے۔ فرمایا نہیں کر سکتے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اجتمعوا له، یہ سارے بابے چاچے اکٹھے ہو کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پتر مانگنے آیا ان سے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیں تو پوری نہیں کر سکتے، تم نے ٹائم ضائع کیا ہے۔ ایک بندہ ایک بندے سے مانگتا ہے، کہتا ہے یار وہ میں سعودیہ سے، جیسے یہاں لوگ گاڑی روک کے کہتے ہیں وہ سعودیہ سے آیا ہوں، وہ پٹرول ختم ہو گیا، یا عمرے پہ لوگ مانگتے پھرتے ہیں، وہ جی میری جیب کٹ گئی جو فلاں، ان میں سے 99.9% فراڈ ہوتے ہیں، اور انہوں نے لاکھوں ریال لاکھوں درہم جمع کر رکھے ہوتے ہیں، فراڈ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے قریب، آپ کے پڑوس میں کیس ہوتا ہے، آپ کے محلے میں کیس ہوتا ہے، بیمار بندہ دوا کے پیسے نہیں ہے، آپ کو بڑی اچھی طرح پتا، اس کو دینے میں زیادہ اجر ہے۔ کوئی مقروض ہے، کسی کی فیس پھنسی ہوئی ہے، کسی کو خون چاہیے، وہاں دینے میں زیادہ اجر۔ تو بندہ جب اسے آدھا گھنٹہ اپنا درد بیان کرو گے، پائی جی میں بھی تہاڈی طرح، تو کہتا ہے یار ٹائم ہی ضائع کیتا تو میرا، وہ پہلے دسنا سی نے۔ کسی سے آپ پوچھتے ہیں کہ یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ فلاں کے پاس، تو کہتے واللہ میں حاضری، بندہ گلا ہے بھائی، کہتا ہے میں بھی یہاں مسافر ہوں یار، ٹائم ضائع کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ سن بھی لیں، تو سنا بھی لے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ پوری نہیں کر سکتے۔ انہیں غسل تو نے دیا، ان کی قبر تو نے کھود دیا، جنازہ تو نے پڑھایا، دفن تو نے کیا، وہ اتنے مجبور ہیں، قبر میں ٹھوکتے ہی تو نے سمجھا فیوز لگ گیا، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جیسے مجبور تو نے دفن کیے، اللہ کی قسم ویسے ہی مجبور ہیں، وہ ایسے ہی مجبور اٹھیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو۔ یکفرون بشرککم، یہ جو تم نے مانگا ہے وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم اس چیز سے غافل تھے۔ کہ یہ ہمیں پکارتے رہے، وہ تو پھر ان کی تو پھر چھٹی ہو جائے گی،
پکڑے تم جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، بات گھوم پھر کر تمہارے اوپر آ جائے گی. پھر فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ قبر کے معاملات اور آخرت کے معاملات، یہ ایکسپرٹ کے بغیر، تجربے کار کے بغیر، باخبر ہستی کے بغیر تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا. یہ جو تم کہتے ہیں یہ فلاں کریں، یہ کوئی آگے سے ہو کے واپس نہیں آئے، یہ قبر میں سے کوئی 2-4 سال 10 سال لگا کے آؤٹ ہو کے نہیں آئے پھر وہاں سے. خدا بتا رہا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. تو دعا ہماری ضرورت ہے، عبادت کا جوہر ہے، اور دعا کے لیے توجہ اور یقین چاہیے. حضور نے فرمایا جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تمہارا سر رب کے قدموں پہ رکھا ہوا ہے. اب مانگو اس، وہ تب تک نہیں تھکتا جب تک تم نہ تھک جاؤ، اور تب تک پردہ نہیں کرتا جب تک تم توجہ دوسری طرف نہ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ.